وہ بنیادی بات جو ہے، ہم نے زندگی کو ملکیت سمجھ لیا ہے، میں، میرا جسم، میری پوزیشن، میں تو ایسا کپڑا پہنوں گا یا پہنوں گی، ایسا رکھ رکھاؤ رکھوں گی، یا جو بھی آپ دیکھ لیں، مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے اس میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم سب بددیانت ہیں؟ دیکھیں، بات تو یہی ہے، کیونکہ دیکھیں، جب آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے اور اپنی حقیقت پر یقین نہیں کرتے یا یقین نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ کی کتاب میں آپ کا نام بددیانت لوگوں میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک چیز کو امانت ہی نہیں سمجھا، تو اس کا پھر خیال کیا رکھیں گے؟ عام بات ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کہیں پیسے آپ کو پڑے مل جائیں، اور جبکہ اس کے اصول ہیں، قوانین ہیں شریعت میں کہ آپ کو اعلان کرنا ہوگا، یہ کرنا، یہ وہ، تو آپ کو پیسے پڑے مل گئے، آپ نے پیسوں کی ضرورت تھی، استعمال کرنا شروع کر دیا، بڑے خوش ہو گئے، مجھے $10,000 مل گئے یا جو بھی ملے۔ تو امانت، آپ اگر کسی چیز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کا استعمال شروع کر دیں گے اپنی مرضی سے۔ ایک عام بات ہے، مثال بھی میں نے آپ کو دی ہے، تو زندگی امانت ہے اللہ کی، ہر چیز امانت ہے، ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری آنکھیں اپنی ہیں، نہ کان اپنے ہیں، نہ زبان اپنی ہے، نہ ٹانگیں اپنی ہیں، نہ ہاتھ اپنے ہیں، زندگی بھی میری نہیں ہے، میری پیدائش میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، میری مرضی کا، میری موت بھی، یعنی موت کے وقت میں بھی میرا کوئی دخل نہیں ہے، ہر چیز امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہوا ہے، مال ہے، اولاد ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ دراصل امانت ہے، تو اس کا اگر آپ کو پاس نہیں ہے تو آپ پھر بددیانت ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے لیکن خاص بات ہے، ہم سب بددیانت لوگ ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے میں یعنی عام لائیو بات کر رہا ہوں، لوگ سن رہے ہیں اسے، تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس کو تعجب والی بات سمجھے کہ میں بددیانتی کا الزام لگا رہا ہوں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ، یہ بھی میں مانتا ہوں، تو اب ہمارے اپنے والد صاحب تھے، ان کو امانت کا بڑا خیال تھا، وہ ظاہری جو امانت تھیں یا جو کچھ بھی تھا وہ بڑے خیال رکھتے تھے، تو ہم یعنی اب بعض لوگ، مثال کے طور پہ آپ یورپ کے لوگوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ بڑے امانت دار لوگ ہیں، کرتے ہیں نا، یورپ کے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، امانت کا خیال رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہوں گے پاکستان میں بھی ہوں گے ہماری جو بھی مجھے سن رہے ہیں اس میں شاید بس یہ معنی اصل میں ہم نے محدود کر لیا ہے۔ زندگی کا مالک میں نہیں ہوں، اللہ مالک ہے، للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، نہ آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں، ہر چیز تخلیق اللہ کی ہے، اللہ نے وہ طاقت دی ہے، اللہ ہی نے سب کچھ اس کو دیا ہے۔ اب جہاں تک ہم تو امانت کی بات کر رہے ہیں، میری زندگی میری نہیں ہے، میرا جسم میرا نہیں ہے، جسم، قوتیں، اختیار اور پھر یہ ساری طاقتیں، اس کو ہم امانت نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی زبان پہ جو مرضی آئی بات کرتے رہتے ہیں،
شریعت کا کوئی پاس نہیں ہے. آنکھوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں جہاں بھی, کانوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں. تو بہت بڑے ہم غاصب ہیں, بددیانت ہیں, اور رہنا چاہتے ہیں ایسا. آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. یہ زندگی کو امانت نہیں, ملکیت سمجھتا ہے. آپ دیکھ لیں, بچے ہیں, پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں, پھر وہ زندگی کی سال گزارتے رہتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں. 80 سال کا بوڑھا جو زندہ ہے وہ بھی زندگی کو امانت نہیں سمجھتا. وہ اپنے تصرف کر رہا ہوتا ہے. خیال دنیا میں ہم پیدا ہوتے ہیں, مطلب ہوش سنبھالتے ہیں, اور خیال دنیا میں زندگی کی بازی ہار دیتے ہیں. یہ بہت بڑی خطا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ, کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کو امانت کا پاس نہ ہو. دراصل دیکھیں, یہ تو ایک بنیادی اصطلاح ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. اور ایک بات میں عام طور پہ آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ, آج کا مسلمان, دین کی اصطلاحوں کو نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے. اور جو بھی اصطلاحات ہیں مروجہ, اس کا معنی اس نے تو یا تو غلط لے لیا ہے یا محدود کر لیا ہے. اس میں ایک لفظ امانت کا بھی ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانی بتائی ہے اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب امانت رکھوائی جائے اس کے پاس تو وہ خائن بن جاتا ہے. زندگی امانت ہے. ہم بددیانت ہیں, ہم خائن لوگ ہیں. دیکھیں, وہ بنیادی بات جو ہے, ہم نے زندگی کو ملکیت سمجھ لیا ہے. میں, میرا جسم, میری پوزیشن, میں تو ایسا کپڑا پہنوں گا یا پہنوں گی, ایسا رکھ رکھاؤ رکھوں گی, یا جو بھی آپ دیکھ لیں. مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے اس میں. مرضی ہماری ہے. شوہر کی مرضی ہے کہ بیوی سے کیسا سلوک کرے, بیوی کی مرضی ہے کہ شوہر سے کیسا سلوک کرے. مرضی کے مالک ہیں ہم. بنیادی بات ہے, بہت بڑی ضلالت ہے. نہیں, ہر چیز امانت ہے. احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا, اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا ہوگا, ورنہ بہت بڑا نقصان. تو خیر, میں یہ امانت پہ بات کر رہا ہوں, خیانت پہ بات کر رہا ہوں. تو اور یہ عام میری کوئی گفتگو نہیں ہے, عالمانہ گفتگو نہیں ہے. یہ میں عالم بھی نہیں ہوں, نہ دعویٰ کرتا ہوں. عام شخص ہوں, عام انسان ہوں. تو بس بات ایسی جو آپ کو عالمانہ نہ لگے وہ اصل بات ہوتی ہے. جو عالمانہ نہ لگے تو وہ میری حساب سے وہی بات ہوتی ہے جو آپ کی سمجھ کے مطابق ہو, آپ سمجھ جائیں اسے. تو عالم تو ورنہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہماری سمجھ سر سے گزر جاتی ہیں باتیں. خیر, بددیانت. اچھا, اس میں ایک بات میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ یہی امانت اگر ہم امین بن گئے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ نے سمیٹ لی. اور اگر آپ نے اس کو ملکیت, مالک بن گئے. اب مالک کب بنتے ہیں؟ دیکھیں, یہ کوئی کہتا نہیں ہے کہ میں مالک ہوں, لیکن آپ اپنی مرضی شروع کر دیتے ہیں زندگی میں. میں ایسا کروں گا, ایسا کروں گا, اپنے پروگرام بنا لیتے ہیں. تو یہ دراصل خیانت ہے. زندگی اللہ کی امانت ہے. آپ کو اللہ سے پوچھنا ہے, اور اللہ کے لیے زندگی اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہوگی, ورنہ آپ بددیانت کہلائیں گے, خائن کہلائیں گے.
اور بددیانت شخص ناکام انسان ہے، دنیا میں بھی، پہلے دنیا میں اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ زندگی بددیانتی میں گزار کر ہم سب لوگ، میں مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں، پوری امت بددیانت ہے، بددیانت رہنا چاہتی ہے، اس کو امانت کا کوئی پاس نہیں ہے، زندگی کو اس نے ملکیت سمجھ لیا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانات ہیں تو یہ وہ امانت نہیں سمجھتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔